السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نے ایک پروٹیسٹ شروع کیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اگست کے مہینے کے اندر حسینہ واجد کو نہ صرف حکومت چھوڑنا پڑی، پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا پڑا صدر یعنی بنگلہ دیش کو، بلکہ حسینہ واجد اپنی ایک بہن کے ساتھ بھاگ گئیں اور ہندوستان جا کے انہوں نے پناہ لی. یہ 2 مہینے میں سب کچھ کیا ہوا اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اگر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتاؤں گا تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور ابھی جو الزامات اٹھ رہے ہیں کہ جناب فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں وثوق سے کہ اس وقت ہندوستان اور حسینہ واجد ایک بڑی خوفناک اور گھنونی سازش کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف. اور بنگلہ دیش میں جو بنگالی ہیں، جو لیڈرز ہیں ان کے، خاص طور پہ جماعت اسلامی اور خالدہ ضیاء، اور اس کے علاوہ اب تو بہت امپورٹنٹلی ان کے جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر تو ہندوستان اور حسینہ واجد کا خفیہ پلان جو ہے یہ پورا ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو یہ ساری کی ساری جو قربانیاں ہیں اسٹوڈنٹس کی، جو اب مجھے پتا چلا ہے کہ 2,500 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو یہ سب ضائع جا سکتی ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کا پہلے پس منظر سمجھنا ہوگا. 1971 میں جنگ کے بعد پاکستان دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنا بنگلہ دیش، اور اندرا گاندھی نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے سکسیسفلی یعنی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا اور یہ ہماری کاوشیں ہیں. تو دنیا نے ان کو سراہا. دنیا کا یہ خیال تھا کہ ایکچولی وہ ملٹری فرنٹ پہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن ایسا ملٹری فرنٹ پہ نہیں ہوا، ان کا زیادہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہوا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ یعنی 71 سے پہلے 15 سال سے 20 سال میں جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ انڈیا کے ٹیچرز تھے، ہندو ٹیچرز تھے، لگائے ہوئے تھے وہاں پہ. جو ان کی بیوروکریسی میں لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ انڈین سول سروسز کے لوگ تھے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور ان باتوں پہ دھیان ہی کوئی نہیں دے رہے تھے، نہ ہمارے حکمران نہ وہاں کے لوکل حکمران. اور وہ ایک لاوا پک رہا تھا، وہ لاوا پک رہا تھا. پھر کیا کیا کہ 71 کی جنگ میں انہوں نے مکتی بانی کے اندر اپنے جو انڈین آرمی کے لوگ تھے ان کو بھرتی کروایا، جو بظاہر اسٹوڈنٹس لگتے تھے، بظاہر لگتے تھے کہ جناب وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، لیکن ایکچولی وہ ٹرینڈ ملیشیا تھی. اور پھر جو ہوا وہ سب کو پتا. بہرحال بنگلہ دیش بن گیا. اب اس کے بعد بنگلہ دیش کو بڑے چیلنجز تھے. بنگلہ دیش کو آگے آنے کے لیے بڑے چیلنجز تھے. شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ فاؤنڈر آف دا نیشن کو ان کو ٹائٹل مل گیا، لیکن آہستہ آہستہ ایک معجزہ ہونا شروع ہوا. تقریباً 30 سال کے اندر بنگلہ دیش کا جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. بنگلہ دیش کے جو فگرز آنا شروع ہوئے، لوگ سارے اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے. لوگ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے کہ اتنی زیادہ معاشی ترقی بنگلہ دیش نے کیسے کر لی. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ 2008 میں اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کا انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ تر اس کا انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں، اس لیے میں بھی وہی کر رہا ہوں، تو بنگلہ دیش سے انڈیا تھوڑا ہی آگے تھا. لیکن 2018 میں جب آتے ہیں، 2020 میں یا 2021 میں جب آ کے آپ کمپیریزن کرتے ہیں، تو بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ انڈیا سے آگے نکل جاتا ہے، اور ان کا جی ڈی پی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. $44 بلین کے ان کے پاس ریزروز آ جاتے ہیں. اور جناب ہر آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے دنیا میں کہ بنگلہ دیش کا جو ماڈل ہے وہ معاشی ترقی کا ماڈل ہے. اور یہاں تک کہ ایون ڈینمارک وغیرہ نے یہ کہنا شروع ہو گیا اس وقت کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ماڈل کو بڑی کلوزلی فالو کرنا ہے. اور سارے یورپینز جو تھے وہ بھی ان کے مداح بن گئے تھے اس میں. اب اس کے بعد ڈاؤن فال آتی ہے، اور بنگلہ دیش کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ کرمبل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اس کی 3 وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو جب کووڈ ہوا تو بنگلہ دیش نے سارے کا سارا ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنی ایک سیکٹر یعنی ٹیکسٹائل کے اندر انہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا تھا. تو ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بہت زیادہ تھیں، بالکل جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. کسی اور شعبے کو انہوں نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی وہاں پہ. اب جب کووڈ آیا، بیرونی منڈیاں بند ہوئیں، ڈیمانڈ ختم ہوئی، ان کی سیلز نہیں ہوئیں، تو ایکسپورٹس دھڑام کر کے نیچے آ گئیں. اب کووڈ جب ختم ہوا تو کووڈ کے بعد ریکوری میں کرنے میں تو 2 3 4 سال لگتے ہیں. انڈسٹری تو ایک دم سے نہیں شروع ہوتی دوبارہ سے. تو
رشیا اور یوکرین کی جنگ لگ گئی. اب رشیا اور یوکرین کی جنگ کا مطلب یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو برآمدات تھیں وہ سڈنلی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئیں. جو امپورٹس تھیں وہ کنزیومر گڈس تھے ان کے، وہ ان کے کھانے کے سیریل سے لے کے آٹا، گندم، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کی یوکرین سے آ رہی تھیں اور وہاں سے امپورٹ ہو رہی تھیں. تو اب وہ پرائس اینڈ ڈالر جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک طرف امپورٹس ان کی بالکل ڈراپ ہو گئی اور دوسری طرف امپورٹس ان کی بہت زیادہ بڑھ گئیں اور ایکسپورٹس ان کی بالکل ڈراپ ہو گئیں. تو ان کا جو ریزرو تھا، فارن ایکسچینج ریزرو، وہ 43 بلین سے ایک دم سے 21 بلین ڈالر پہ ایک سال کے اندر آ گیا اور ان کی اکانومی کو دبا کر جھٹکے لگنا شروع ہو گئے. پھر اس کے اوپر جو انہوں نے ٹیکسٹائل میں ریبیٹس وغیرہ دینی تھیں اور دی ہوئی تھیں، اناؤنس کی ہوئی تھیں، دی نہیں. جیسا پاکستان میں بھی کیا تھا، یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی ایسا ہوا تھا کہ جناب ہم نے اتنی ریبیٹس دیں، اتنے کنسیشن دیے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کہ ہماری 25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو گئی. لیکن وہ 25 بلین ڈالر کرنے کے لیے بھی ہمیں 6 بلین ڈالر جو ہے پلے سے دینا پڑا ان ٹیکسٹائل مل مالکان کو. تو ایکچولی ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ بہت کم تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی بتائی جا رہی تھی. اور تیسرا فیکٹر جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ 4 کروڑ آبادی کو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت اپنا کنسیڈر ہی نہیں کرتی تھی. وہ ان کو اچھوت سمجھتے تھے. کیوں؟ وہ لوگ جو ان کا خیال ہے کہ یہ ویسٹ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے اچھوت کا سٹیٹس دیا ہوا تھا. وہ لوگ جو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مکتی بانی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے 1971 میں، وہ ان کے لیے اچھوت تھے. اور وہ حضرات جن کو عام طور پہ ہم عام زبان میں بہاری لوگ کہتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھوت تھے. تو اپنی پاپولیشن میں سے 4 کروڑ فگر ہمیشہ وہ کم کر کے بتاتے تھے. تو ان کے پورا جی ڈی پی جو تھا اور ایوریج پر کیپٹا انکم جو تھی وہ ایک فجڈ فگر تھا، وہ ایک فیک فگر تھا. اگر آپ پوری یعنی آبادی کے اوپر اس کو سپریڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ فجنگ کی، لوگ ان کے معترف ہو گئے کہ جناب پتہ نہیں بڑا کمال کر دیا انہوں نے، سب کچھ ہو گیا. اب 5 جون کو وہ کیا چیز تھی جس نے ٹریگر کیا اسٹوڈنٹس کی اس تمام کیمپین کو؟ ایک لا پاس کیا حسینہ واجد کی حکومت نے کہ 1971 کے جو ان کے خیال سے وار ویٹرنز تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی تھیں، وہ جو ہے ان کو، ان کی اولادوں کو اور ان کے آنے والی اولادوں کو، یعنی باپ سے لے کے پوتے تک جو ہے، جو امپورٹنٹ اور اہم جابز ہیں کوٹا میں وہ صرف انہی کو دی جائیں گی، جتنی مراد ہیں وہ انہی کو ملیں گی اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملیں گے. اب یہ کوٹا سسٹم اجرا ہو گیا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون پاگل یہ کر سکتا ہے؟ وہ پاگل کر سکتا ہے جو انڈیا کی گود میں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہو، جو انڈیا نواز حکومت ہو. کیونکہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اصل بنگالی تھے، جو محنت کش بنگالی تھے، جو پڑھے لکھے بنگالی تھے، جو قابل اور اچھے بنگالیز تھے، جو آپ سمجھیں کہ نیشنلسٹ بنگالیز تھے، ان سب کا حق مار کے انہوں نے انڈیا نواز لوگوں کا اور ان ایجنٹوں کا اور ان کی فیملیز کا کوٹا مقرر کیا جنہوں نے پہلے پاکستان کو 2 لاکھ کیا تھا، اور یہی ان کے عزائم تھے. اب انہوں نے کوٹا کر دیا، کوٹا کر دیا. اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، حسینہ واجد نے اس کے پر سویئر کریک ڈاؤن کیا. سینکڑوں بچے پہلے 2-4 دن میں ہی بیچارے شہید ہو گئے. اب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس میں حسینہ واجد نے ان کے لیے لفظ استعمال کر دیا رضاکار کا. رضاکار جو ہے بنگلہ زبان میں یہ کہتے ہیں ٹریٹر کو، غدار کو. ہماری زبان میں تو کہتے ہیں والنٹیئر کو، جو والنٹیئر کرتا ہے، لیکن بنگلہ لینگویج میں یہ کہتے ہیں ٹریٹر کو. اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو اس قانون کی مخالفت کر رہا ہے وہ ٹریٹر ہے یا وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، تو وہاں پہ ایک لاوا جو پک رہا تھا وہ پھٹ گیا. اور اتنا اچھا پھر یہاں یہ بھی ہوتا تھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو کوئی بھی بنگالی بتائے گا کہ فوج لے لیں، فوج کے اندر بریگیڈیئر سے اوپر کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی جب تک انڈیا کا جو را ہے اس کا اسٹیشن کمانڈر جو ہے اس کی گو ہیڈ نہیں دیتا تھا. اس کی اے سی آرز دیکھتا تھا، ساروں کی انٹرویوز کرتا تھا اور وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا. را جو ہے وہاں پہ جو اسٹیشن تھا ان کا پورا ٹاپ لیول کے ان کے کمانڈرز وغیرہ وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کس کو پروموٹ ہونا ہے. اسی طرح را ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ ڈپٹی سیکرٹری تک تو کوئی بھی بن جاتا تھا بیوروکریسی میں. اب ڈپٹی سیکرٹری سے اوپر جانے کے لیے جتنے عہدے ہیں وہ انڈیا کی را جو ہے
وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کون سیکٹری بنے گا، کون جوائنٹ سیکٹری بنے گا، کون فلاں 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 فلاں. تو جو اصل بنگالی تھے، جو ایکچولی محنت کرنے والے بنگالی تھے اور جو پڑھے لکھے بنگالی تھے، ان کا حق مارا جا رہا تھا اور حق تلفی ہو رہی تھی. تب جب حسینہ واجد نے پریس کانفرنس میں ان کو رضاکار کہہ دیا تو لاوا جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد وہ ہر جگہ سپل ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ مکتی بانی کے اندر جو ان کی اسٹوڈنٹ باڈی تھی حسینہ واجد کی، ان کو انہوں نے ویپنائز کیا اور ان کو ویپنز دیے، اور انہوں نے کراؤڈز کے اندر آ کے بے دریغ انہوں نے شوٹنگ کی اور انہوں نے لٹا دی، لاشیں لٹا دی. انہوں نے تفریق نہیں کی کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کم عمر ہے، بس انہوں نے بھونتے گئے. اور اتنا انسانی قتل عام ہوا جس کی اب ماڈرن ڈیموکریسی میں تو ہمیں کہیں پہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. بہرحال اسٹوڈنٹس نے اوور پاور کیا، اللہ نے ان کو سرخ رو کیا، اور حسینہ واجد کو اپنی بہن کے ساتھ بھاگنا پڑ گیا. اچھا، پہلے دن کا ڈرامہ کیا تھا کہ جب بھاگ گئی تو انڈیا میں چلی گئی. اب 2 دن کے بعد ایک خبر آئی کہ جی حسینہ واجد شاپنگ کرنے گئی ہیں باہر، تو ان کے پاس 30,000 روپیہ تھے، وہ ختم ہو گئے. پھر ان کو آدھی شاپنگ چھوڑ کر آنا پڑا. آپ سوچیں حسینہ واجد اس وقت ہندوستان میں کسی بازار میں گئی ہے تو اس کی کتنی لاکھ سیلفیاں اتریں گی، کتنی لاکھ تصویریں آئیں گی، ویڈیو فوٹیجز ہوں گی. وہ کو ان نون تو فگر نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری آئیں گی اور پتہ چل جائے گا. اور پھر یہ کہ یہ بتانا کہ جس پاس 30,000 روپیہ تھے تاکہ لوگوں میں یہ امپریشن دیں کہ یار وہ کرپشن نہیں کر کے گئی، کیونکہ انڈیا کی ٹاؤٹ تھی وہ، انہوں نے اس کو پناہ دی. اسی اسنا میں امریکہ نے اس کا ویزا کینسل کر دیا اور برطانیہ نے کہہ دیا کہ جناب آپ ابھی ازائلم پہلے کہیں اور لیں، ہم لوگ بعد میں سوچیں گے بیسڈ آن دا میرٹس آف اٹ کہ آپ ازائلم ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب انڈیا اسٹک. بنگلہ دیش میں جو ان کی سپریم کورٹ بار ہے، اس نے مطالبہ کر دیا انڈیا سے کہ اس کو واپس بھیجو ہمیں، ہم نے اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے لیے اس عورت کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے. اب وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور ہندوستان نے اب اتنی دیر میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ بھی آپ سمجھے بنگلہ دیش کے بارڈرز پہ بٹھا دی ہیں جا کے. کہنا ان کا یہ ہے کہ یہاں سے جو فال آؤٹ ہوگا اور امیگرنٹس ہوں گے جو ادھر بھاگ کے آئیں گے انڈیا کی طرف، ان کو ہم نے روکنا ہے تاکہ ہمیں اکنامک ڈرین نہ ہو. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ بارڈر سے اسکرمشز شروع کر رہے ہیں تاکہ اندر جو ہے وہ ڈسرپشن ہو جائے. اور اب وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بنگلہ دیش میں حالات اتنے برے ہوں کہ اگلے 90 دن میں جو ایک انٹرم گورنمنٹ آئی ہے وہ الیکشنز نہ کروا سکے. اور یہ جو ساری مہنگائی ہے جو ابھی ہوئی، ابھی حالت تو یہ تھی وہاں پہ کہ 3 دفعہ انرجی کی اور الیکٹریسٹی وغیرہ کی جو کاسٹ بڑھیں تو عام آدمی کو بنگلہ دیش میں اپنے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ گزارا کیسے کرے اور زندہ کیسے رہے. ہر چیز گروی ہو گئی ان کی اور اپنے یوٹیلیٹیز کو لیے دینے کے لیے. تو اب ان کا یہ ہے کہ اگر یہ 3 مہینے کی جگہ یہ 6-7 مہینے کسی طرح پرولونگ کروا لیتے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو، تو بالکل جس طرح پاکستان میں ہوا تھا پلان کہ جی عمران خان نے کو سارے برا کہہ رہے تھے، حکومت جانے کے 6 مہینے کے بعد سب نے کہا کہ یار انٹرم نے تو ساری مہنگائی کر دی. وہ ساری مہنگائی انٹرم گورنمنٹ کے پیٹے پڑ گئی جو آئی تھی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت. اور پھر اس کے بعد ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا ان کے لیے جو پی ڈی ایم بنائی ہوئی تھی جنہوں نے. تو یہی وہاں پہ کر رہے ہیں. اب 3 دن پہلے حسینہ واجد نے کیا کہا کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے کیونکہ میں نے ان کو فلاں آئی لینڈ نہیں دیا تھا. تو وہی جو اسکرپٹ عمران خان نے استعمال کیا تھا پاکستان میں سب کو بدنام کرنے کے لیے، وہی اب حسینہ واجد کا اسکرپٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر کرافٹ ہو رہا ہے. سو میری ایڈوائز ہے اپنے تمام بنگالی لسنرز کو کہ آپ لوگ جو مرضی ہو جائے یو مسٹ انشور کہ آپ کے الیکشنز ٹائم پہ ہوں، آپ کے الیکشنز فیئر ہوں، اور آپ لوگ جائز جو لوگوں کے ووٹ کے مستحق ہیں ان کو حکومت دیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل ہو. ورنہ یہی ڈریگن عورت جو ہے یہ آپ کے پاس واپس آ رہی ہوگی اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ تو وکٹم ہو گئی، اس وقت کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف کر دیا، اور یہ سارا جو اس کے کالے کرتوت ہیں پچھلے 15 سال کے وہ سارے دھل جائیں گے. سوچیے گا اس بات پہ. until the next time, اللہ حافظ.